هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. ذالک، یہ یوم الوعید، دن ہے وعید کا، وعدے کا. وعید کا یہاں کا مطلب ہے وعدہ. یعنی یہ کون سا نفخہ ہے؟ نفخۃ البعث ہے، یعنی سب اٹھ جائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تاکہ لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں حساب کتاب کے لیے. تو یہ ہوگا نفخہ جس کو کہا گیا نفخ فی الصور. تو یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اس دن، اور تم سے میں انتقام لوں گا. تو یہ وہ دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گا ہر نفس، معہا اس کے ساتھ ہوگا، سائق، ایک ہانکنے والا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا. تو اس طرح ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہی دینے والا وہی خود اس کا اپنا نفس ہوگا جو گواہی دے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا. ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو ہانک کے لائے گا، اور اس کا شہید ہوگا جو اس کا اپنا عمل ہوگا جو اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ فرشتہ جو ہے نا بندے کو ہانک کے میدان محشر میں لے جائے گا، اور اس کے اعمال وہاں پر اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا. لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تھا تو غفلت میں اس سے. تو دنیا میں بالکل بدمست تھا، تمہیں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا سکتا ہوں، یا کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے ہمارا حساب کتاب لینا ہے. تو ساری ان باتوں سے غافل رہا. تم نے کہا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے جاننے کی. آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. سارے مناظر دیکھ لیے تم نے، ماضی میں بھی، مرتے وقت بھی دیکھے، اور پھر اس کے بعد آج میدان محشر میں بھی تم دیکھ رہے ہو. تو آج تمہاری حالت یہ ہے کہ میدان محشر کی ہولناکی اور اس کی سختیاں اس نے تمہیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیری آنکھوں پہ جو پردہ طاری تھا، دنیا میں پردہ ڈلا ہوا تھا، وہ آج ہم نے کھول دیا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہر شے جب تمہارے سامنے واضح ہو گئی، تم اپنی آنکھوں سے ایک ایک شے دیکھ رہے ہو، اور پھر ایک غفلت بھی تم سے نکل گئی یا زائل ہو گئی، تو آج تمہاری آنکھ بالکل ایسی ہے جیسے کہ تیز ہے، لوہے کی طرح ہے. لوہا جم جاتا ہے نا، جمع ہوا، یعنی انسان اس طرح دیکھے گا، یعنی اس کی آنکھ معمولی سی جھپکے کی بھی نہیں، اتنا الرٹ ہوگا، پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں جو کہا گیا کہ ایک اور دنیا بسنے والی ہے جس کو کہا گیا قیامت، میدان محشر، تو تم جس دنیا میں موجود تھے اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، اور جس قیامت کے بارے میں ذکر کیا جاتا تھا یا میدان محشر کا، وہ عالم الغیب تھا، یا مستقبل میں یہ پیش آنے والا ہے. تو اس وقت تمہاری آنکھیں اس سلسلے کو یا اس بات کو جب سنتی تھیں تو بس تم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہو، کہتے مجھے نیند آ رہی ہے، وہ غور سے نہیں سنتے تھے. آج وہ سب کچھ پیش آ گیا ہے، تب تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، تم بالکل نیند کا سوال ہے، سب کچھ تمہاری نیند ہی اڑ گئی ہے، ہوش ہی اڑے ہوئے ہیں تمہارے. یہ حال ہوگا. وقال قرینہ، اور کہے گا ساتھی یعنی فرشتہ، ساتھی اس کا، ہذا یہ ہے،
ما جو لدیہ میرے پاس ہے عتید تیار. موت کے بعد جب زندگی نصیب ہوگی تو اس موقع پر اس کا فرشتہ جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کو متعین کیا ہوا تھا کہ تم اس کا ایک ایک عمل لکھو، حتیٰ کہ یہ میدان محشر میں آئے تو وہاں تم نے گواہی دینی ہے. تو یہ فرشتہ جو اس پر مقرر تھا تو وہ کیا کہے گا؟ ھذا ما لدیہ، میرے مولا یہ ہے وہ جو میرے پاس ہے، عتید تیار اور محفوظ. یہ اس کا نامہ اعمال ہے، بالکل تیار بھی ہے. تیار کا کیا مطلب؟ میں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے کہ یہ اس کی نیکیاں، یہ برائیاں ہیں، یہ پلس مائنس، تیار. اور پھر محفوظ. کیا کہا؟ لدیہ عتید، تیار بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. یہ دونوں معنی ہیں اس کے. تو وہ آگے پیش کر دے گا کہ اللہ یہ اس کا ریکارڈ ہے. تو اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کل کفار، ہر بہت ناشکرے، عنید، بہت عناد، دشمنی رکھنے والے کو. تو بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سائق اور شہید کی بات کی ہے نا، ایک فرشتہ اور ایک گواہ، اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ ہانکنے والا فرشتہ اس کو میدان محشر میں لے آیا حساب کتاب کے لیے، اور گواہ نے گواہی بھی دے دی، عمل نے اس کے خلاف گواہی بھی دے دی. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو. القیا فی جہنم کل کفار، کفار کا کیا مطلب ہے؟ جو انتہائی ناشکر ہو، حق کو جھٹلانے والا ہو. اور عنید جو حق کا مخالف اور دشمن ہو، باطل کو حق کے مقابلے میں لے آئے اور باطل کے ذریعے حق کو کچلنا چاہے. ایسے لوگوں کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو. مناعن، بہت روکنے والے کو، للخیر، خیر سے، معتدن، حد سے نکلنے والے، مریب، شک میں پڑے ہوئے. یعنی اس کو بھی پکڑو جو مناع تھا، خیر سے روکنے والا تھا، یعنی نہ خود زکوٰۃ دیتا تھا فرض اور نہ صدقہ دیتا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتا تھا کہ مت دو غریبوں کو. یعنی اس پر فرض تھا، اس کے کچھ دوسروں کے حقوق اس کے اوپر تھے کہ یہ ان کے ساتھ نیکی کرے، صلہ رحمی کرے، صدقہ کرے، مگر اس نے کبھی بھی اپنا فرض دنیا میں رہتے ہوئے ادا نہیں کیا. تو اس مناع للخیر کو بھی پکڑو اور دوزخ میں ڈالو. پھر معتدن، حد سے نکلنے والا جو ہے، اپنی گفتگو میں، اپنی سیرت میں، اور اس طرح اللہ کے حکم یا اپنے حکم میں جو حد سے بڑھ جائے. بولتا ہے تو وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، نہیں لحاظ کرتا نہ چھوٹے کا، نہ بڑے کا، نہ بزرگ کا، نہ نیک کا. تو یہ ہے معتد. پھر اسی طرح معتد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ ظلم کے الفاظ ہی نکلتے تھے، زیادتیاں، گالیاں، بے عزتیاں، فحش، یاوہ گوئی، یہ سب اس کے کام تھے. ظلم کرتا تھا وہ، اعتداء سے ہے، اور ہاتھ سے بھی کرتا تھا، روک لیتا تھا ہاتھ، کنجوس بنتا تھا، میں نہیں دینا. یا پھر اسراف کرتا تھا، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں خوب پیسہ لٹا دیا، یہ بھی معتد ہے. یا پھر اسی طرح اپنی قوت کو، اپنی سلطنت کو، اپنی قوت کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتا تھا. یہ سب معتد ہے. ہاتھ سے، پاؤں سے بھی انسان زیادتیاں کرتا ہے. وہ کیسے؟ کہ باطل کے لیے، جھوٹ کے لیے، غلط کام کے لیے، کفر کے لیے وہ چل کے کہیں جائے. تو یہ بھی معتد ہے. اللہ نے ٹانگیں اس لیے نہیں دی تھی، پاؤں اس لیے نہیں دیے تھے. تو اس طرح منہ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے جو کچھ بھی اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، اللہ فرمائے گا ایسے بندے کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو. مریب کا مطلب شک کرنے والا،
دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، رسول اللہ کے حکم کے معاملے میں، آپ کی سنت کے معاملے میں جو شک کرنے والا ہے اس کو بھی پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا لیا ساتھ اللہ کے ایک الہ دوسرا، فالقیاہ، پس تم دونوں ڈال دو اسے، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی، اس کو بھی پکڑو۔ تو تم دونوں اس کو کیا کرو؟ پکڑ کے عذاب شدید میں ڈال دو، سخت قسم کے عذاب میں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز دوزخ کے اندر سے، دوزخ کی آگ کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہ ادھر ادھر دیکھیں گی، سارے میدان محشر میں دیکھے گی۔ اس کے 2 کان ہوں گے اس گردن کے، وہ ان دونوں کانوں سے سن بھی رہی ہوگی، زبان بھی ہوگی، اور وہ بولے گے بھی صحیح۔ وہ کہے گی انی وکلت بثلاثہ، میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ بکل جبار عنید، ہر ظالم، دشمن حق کے، جو حق کا دشمن تھا، ظالم تھا، اس پر مسلط کی گئی ہوں۔ وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور ہر اس شخص پر بھی مسلط کی گئی ہوں جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مصورین ہیں، تصویریں بنانے والے ہیں، ان پر بھی مسلط کی گئی ہوں۔ بس وہ یہ کہہ کے پھر جائے گی، یوں اٹھائے گی، اس کو اپنے اندر لے آئے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میدان محشر میں لوگوں کو پکڑنا، مجرم کو پکڑنا اور اچانک اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں، سب بندوبست کیا ہے اس نے۔ قال قرینہ، کہے گا ساتھی اس کا، یہ شیطان ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں سرکش بنایا تھا میں نے اسے، ولکن کانا، اور لیکن تھا وہ، فی ضلال، گمراہی میں، بعید، دور کی۔ تو شیطان نے ہی کہنا ہے کہ اللہ، شیطان کو بھی پکڑا جائے گا نا، ہاں بھائی۔ قرین کہتے ہیں یعنی جن بھی، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے، اور جن شیطان ہے۔ شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تم برے کام کرو، اور جن کہتا ہے اچھے کام کرو، اچھے کاموں پہ اکساتا ہے اور وہ برے کاموں پہ اکساتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ کہے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ما اطغیتہ، اے رب میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود گمراہ ہوا ہے۔ تو قیامت کے روز یہ شیطان جو ہے اپنے آپ کو یوں بچا لے گا کہہ کے کہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، حالانکہ کرنے والا وہی ہے۔ وہ خود اپنے انجام کو، بھیانک انجام کو دیکھ کے کہ میں خود اپنی تکلیف کیسے برداشت کروں گا جب کہ دوسرے کا گناہ بھی میرے اوپر آ جائے، تو وہ کہے گا لیکن کان فی ضلال بعید، مولا یہ تو خود سرکشی میں پڑا ہوا تھا، یہ خود بد تھا انسان، اس کو گناہوں سے لذت ملتی تھی، اس نے خود گناہوں کو یا ضلالت کو چنا تھا، میں نے تو اس کو نہیں روکا، میں نے تو اس کو پکڑا نہیں تھا، اس کا خود ایسا ذوق تھا۔ قال لا تختصموا، فرمائے گا اللہ نہ تم جھگڑا کرو، لدیہ، میرے حضور یا میرے پاس، وقد، حالانکہ تحقیق، قدمت، بھیج دی ہے پہلے میں نے، الیکم، تمہاری طرف، بالوعید، وعید کو۔ تو اللہ فرمائے گا میرے پاس، میرے حضور، اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی قسم کا بھی عذر پیش کرو، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، دنیا میں میں نے اپنی وعید تمہیں سنا دی تھی اور بتا دی تھی۔ تو مراد کیا ہے کہ ان کی جو بھی بات ہوگی اللہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور ہر بات کو ان پر لوٹا دے گا، ان کو رد کر دے گا۔ یعنی میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ کرو، یہ وعید تھی دنیا میں، میں نے تمہیں کہا تھا یہ نہ کرو، تم نے جو میں نے کہا کرو وہ نہیں کیا، اور جس سے کہا نہیں کرو وہ تم کرتے تھے، تو اب تم کس بات کا عذر پیش کر رہے ہو؟ تم تو خود اپنا فیصلہ کر چکے،
اب میرے حضور جھگڑتے ہو؟ سنو، ما یبدل القول، نہیں بدلی جاتی بات، لدیہ میرے پاس، وما انا اور نہیں ہوں میں، بظلام للعبید کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر. میں جو کہہ چکا وہ کہہ چکا، میں نے جو فیصلے کرنے تھے وہ وہی کرنے ہیں. تو میں نے جو کہہ دیا تھا آج وہی ہوگا، لہذا میری بات جو دنیا میں کہی گئی تھی آج وہ تمہارے اس عذر سے تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی بات وہ قانون تھا، اس کو آج امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، یہ تو ان کے اعمال ہیں جن سے آگاہ کیا گیا تھا یہ نہ کرو، وہ کر کے آئے، آج انہی اعمال کا بدلہ ان کو مل رہا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے. ٹھیک ہے. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم کو، حل کیا امتلأتی بھر گئی تو، وتقولو اور وہ کہے گی حل کیا ہے من مزید کچھ مزید. یہ ہے جہنم کی تیاری کہ کس طرح وہ کفار کا اور فاجر اور فاسق لوگوں کا استقبال کرے گی، کس طرح ان کو ویلکم کہے گی. اس لیے کہ ایسے لوگوں نے جہنم میں ہی ڈالا جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ ہم جہنم کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا لوگوں سے اور جنوں سے، سب سے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچا چکا ہوگا، کفار کو، فاسقوں کو، فجار کو، سب کو. تو وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ کہے گی، اللہ اس سے پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ یعنی تیرے اندر ابھی کوئی جگہ ہے یا فل ہو گئی ہو تم؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اللہ کچھ اور ہے، کچھ مزید ہیں؟ یعنی اتنی وسعت ہوگی اس جہنم کی. سب گناہ گاروں کو، فاسقوں کو، کفار کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالنا ہے جب، تو اس کے اندر اتنی وسعت ہوگی کہ وہ یہی کہے گی کہ حل میں مزید، کبھی اور جگہ ہے؟ تو یہ کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید. اللہ نے اتنا پوچھنا ہے حل امتلأتی، تو وہ جواب میں یہی کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، مسلسل یہ کہتی رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم مسلسل یہ کہتی رہے گی کہ حل میں مزید، تو حتی یضع قدمہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس جہنم میں رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، جہنم کو اسی نے پیدا کیا، وہی اس کو بجھائے گا. تو جہنم میں اپنا قدم رکھ دیں گے تو اس طرح جہنم اندر سے ایک دوسرے سے لپٹ جائے گی، لپٹ جائے گی. وہ اس نے کہنا ہے قط قط، طا سے بھی ہے اور دال سے بھی ہے، قد قد، بعزتک و کرمک، بس بس تیری عزت کی قسم اور تیرے کرم کی قسم، بس بس. اس کے بعد وہ بولنا بند کر دے گی. یعنی ایسی جہنم ہے یہ. تو یہ وہ احادیث ہیں جو اس آیت کی مزید وضاحت کرتی ہیں کہ وہ مسلسل یہ کہتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا مجرم نہیں ہوگا کہ جس کو، جو جنوں سے ہو یا انسانوں سے، جہنم میں ڈالا جائے اور اس کو جہنم کے ایندھن بنایا جائے. تو وہ جو مسلسل کہے گی تو اس کو چپ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قدم مبارک اسی میں رکھنا ہے، اور جو ہی رکھا تو جہنم ایک دوسرے سے لپٹ کے سکڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گی قط قط، بس بس اللہ بس، اب نہیں ہے، کافی ہے. یہ تو ہے جہنم کا استقبال جہنمیوں کے لیے. اور یہ حقیقت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ آپس میں
انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈیبیٹ کی. فقالت النار، دوزخ نے کہا اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، مجھے اللہ تعالیٰ نے بس قابو میں دے دیا متکبروں کو اور جابر قسم کے لوگوں کو. وقالت الجنہ، اور جنت کہتی ہے ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، میرے ہاں تو صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو انتہائی لوگوں میں انتہائی کمزور لوگ تھے اور گرے پڑے لوگ تھے، جن کو معاشرے میں یا دنیا میں کوئی ویلیو وقام ہی نہیں دیا جاتا تھا. تو قال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمائیں گے انتی رحمتی، جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں مہربانی کروں اور اس کو تجھے اندر ڈال دوں، جنت میں بھیج دوں. وقال للنار، اور اللہ دوزخ سے فرمائیں گے انما انتی عذاب، تم عذاب ہو، اعذب بک من اشاء من عبادی، تمہارے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں سزا دوں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا، اور ہر ایک کو جو میں نے بنایا ہے میں نے اس کو انسانوں سے بھرنا ہے، جنت کو جنتیوں سے بھرنا ہے اور دوزخ کو دوزخیوں سے. فَأَمَّا النَّارُ، تو رہی آگ، فَلَا تَمْتَلِئُ، تو وہ تو نہیں بھرے گی، حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے. فَتَقُولُ قَط قَط قَط، بس بس بس. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، تو اس وقت جا کے جہنم بھر جائے گی. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور اس کا ایک حصہ دوسرے کے حصے کے اندر گھس جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِ أَحَدًا، اللہ بہت بزرگ و محترم اپنی مخلوق میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا. وَأَمَّا الْجَنَّةُ، رہی جنت، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تو جنت بھی بڑی وسیع ہوگی، انسانوں کو بھیج دے گا، لیکن وہاں پہ اللہ کیا کرے گا؟ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، جنت کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو جنتیوں کے ساتھ رہیں گے، جس سے مثال کے طور پر یہ حوریں ہیں، غلمان ہیں، مخلدون. تو اسی طرح اور جو بھی اللہ چاہے مخلوق پیدا کر کے انسانوں کو اور جنتیوں سے جنت کو آباد کر دے گا کہ ہمیشہ رہو یہاں. تو یہ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے. یہ دور نہیں ہوگی جنت بلکہ قریب کر دی جائے گی. کیا مطلب؟ یہ جنتیوں کا متقیوں کا ایک احترام ہوگا کہ تمہیں چل کے نہیں جانا پڑے گا، جنت تمہارے قریب ہے. ہر آنے والی چیز ویسے ہی قریب ہوتی ہے، تو وہ قریب ہوگی تو اس میں وہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ داخل کر دیے جائیں گے. اور جب دونوں اپنے اپنے مقام پہ پہنچے گے تو اللہ فرمائے گا ہاذا، یہ ہے ما، وہ جو توعدون، تم وعدہ کیے جاتے تھے، لکل اواب، واسطے ہر بہت رجوع کرنے والے، حفیظ، بہت حفاظت کرنے والے کے. یعنی یہ ثواب ہے، یہ اکرام ہے تمہارا کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر رہے ہیں. اور یہ بطور خاص اس شخص کے لیے جو دنیا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا، اس کی جو بتائی ہوئی حدود تھیں ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کو پھلانگتا نہیں تھا، اس کے دین کی تعظیم کرتا تھا، احترام کرتا تھا. اواب کہتے ہیں تسبیح کرنے والے کو بھی، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، خلوت میں بیٹھ کے، علیحدگی میں بیٹھ کے، خاموش نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یا اواب اس کو بھی کہتے ہیں جو علیحدگی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اپنے رب سے ان گناہوں کی معافی مانگے. تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ اواب اور حفیظ کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اواب اور حفیظ وہ ہے کہ حفظ ذنوبہ حتی رجع عنہا، اس نے اپنے گناہوں کو محفوظ رکھا، یعنی کرتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے ان گناہوں سے رجوع کر لیا کہ بس جی آئندہ نہیں کرنا ہے. تو لکل اواب حفیظ، بہت رجوع کرنے والا. حفیظ، حفیظ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی دیا
چاہے وہ نعمت کی صورت میں ہو یا کوئی فرض کی صورت میں ہو کہ یہ فرض تم نے ادا کرنا ہے، اس کی اس نے پوری نگرانی کی، صحیح طریقے پہ اس کا استعمال بھی کیا اور ادا بھی کیا. کیونکہ یہ سب کام جو ہے نا، فرائض اور رب کی بندگی اور اس کی اطاعت انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے، اور رب کا قرب رب کی رضا ہے، اور اس کا نتیجہ جنت ہے. من خشی الرحمن، جو ڈرا رحمان سے، بالغیبی غائبانہ، وجاء بھی، اور لایا وہ دل، بقلب منیب، دل منیب رجوع کرنے والا. یعنی جو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر غیب میں، جبکہ اس نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، یا پھر یہ بھی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے، تو اکیلا تھا، اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا. یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب. اکیلا تھا، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ وہ اللہ اس کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں. تو اس وقت بھی انسان گناہ سے بچ جائے اور اپنے آپ کو ڈرا کے رکھے، پرے کر کے رکھے، تو ایسا بندہ کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہے وہ. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور اپنے رب کے پاس ایک ایسا دل لے کے آیا جو رجوع کرنے والا تھا. رجوع انسان کب کر سکتا ہے؟ گناہ کا اثر وہ دل میں نہیں رکھتا، یا گناہ کرتا تھا تو فوراً خیال آتا تھا غلطی کی، رب کی طرف پلٹو، کہیں اللہ پوچھ نہ لے، معاف کروا لو ابھی. تو یہ اس طرح کا اس کا دل تھا، وہ بار بار اپنے گناہوں کو یاد کرتا، رجوع کرتا، استغفار کرتا. تو ایسا قلب ہے نا، قلب منیب ہے، جو خوف اور رجوع کے درمیان رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ رب کی طرف رجوع کرنا جو ہے نا، اس کا اثر جو ہے نا وہ واقعی یہی ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ اندر سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو انسان سے نیکیاں ہی ہوتی ہیں نا، پھر گناہوں سے تو وہ بچتا ہے نا. تو بہرحال اب یہ تو ہے مومن کا کام، لیکن منافق جو ہے نا اس کے برعکس ہوتا ہے. وہ ادھر برائی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا میرے گناہوں کو. اس نے کیسے رجوع کرنا ہے اپنے اللہ کے حضور؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ عرش تلے اپنے سائے کے نیچے، عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سایہ دینا ہے جو علیحدگی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تو اللہ اس شخص کو بھی کل قیامت کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، عینانی لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ہیں جن کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا پڑتی ہے یا رو پڑتی ہے. اور دوسری وعین، اور دوسری آنکھ باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو رات گزارتی ہے مگر سو کے نہیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے نگرانی کرتی ہے. یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جیسے ہماری آرمی کے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی آنکھ فی سبیل اللہ ہو اور جاگے، سرحدوں کی حفاظت کرے تاکہ لوگ آرام سے سوئیں، ملک محفوظ رہے، علاقہ محفوظ رہے دشمن کے حملے سے، تو یہ آنکھ بھی کبھی بھی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا
تو اس کے بارے میں کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا۔ تو جنت میں اب داخل ہو جاؤ۔ سلام کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے عذاب سے اب بچ گئے، یا سلام کا مطلب یہ کہ اللہ کے فرشتے ان پر سلام کریں گے۔ ذالک یوم الخلود، اور داخل کرتے وقت ان کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے تم یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ تو وہ وہیں ٹھہریں گے۔ ایسی ایسی نعمتیں ان کو ملیں گی، کبھی ان نعمتوں سے سیر نہیں ہوں گے، اور ایسے ایسے مقامات ان کو ملیں گے کہ جہاں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، نہیں، لا یبغون عنہا حولا، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور اس میں اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی جنت میں مختلف قسم کے لذیذ، مختلف رنگوں کے، اصناف اور انواع کے کھانے ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، جب بھی وہ طلب کریں گے، جو بھی طلب کریں گے فوراً ہی ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور ان کے دل میں جو خیال بھی آئے گا اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ چیز بھی پوری کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنت وہ ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ینادی منادن، پکارنے والا ان جنتیوں کو پکار کے کہے گا ان لکم، جنتیوں اب تمہارا یہاں حق ہے، تم یہاں رہو گے، اور اس طرح رہو گے کہ ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، یہاں ہمیشہ تمہیں صحت ملے گی، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تمہارا حق یہی ہے کہ تم نے یہاں اس طرح اب زندہ رہنا ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم یہیں پر اس طرح رہو گے ہمیشہ کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم یہاں پر اب ہمیشہ ایسے رہو گے، تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی، یہ وہ جنت۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے جنت میں، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ مزید کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں یہ چاہے گا کہ میری اولاد ہو، تو میرا کوئی بچہ ہو جنتی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ حمل اس کی ماں کو، اور پھر وضع حمل یعنی بچہ جننا، اور پھر اس کا دانت نکلنا، یہ سب ایک ہی گھڑی میں سارے لمحات طے ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو وہ اولاد دے دے گا جیسے بندہ چاہے گا، دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اب یہ مزید کیا ہے؟ مزید کے بارے میں جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، رؤیت باری تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ کو دکھائیں گے جنتیوں کو۔ یہ ایک اور مزید چیز ہے، جہنمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنتیوں کے لیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی جو ان کے دل میں کبھی کھٹکے گی نہیں ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں، ہم وہ اشد، زیادہ شدید تھی، منہم، ان سے۔ اب کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں جنہوں نے بڑا اسراف کیا، بڑی زیادتیاں کی، بڑا جھٹلایا انبیاء کرام کو، تو کیا وہ بچیں؟ دیکھو بہت سی قومیں جو تم سے پہلے تھیں، تم سے زیادہ طاقتور تھیں، انہوں نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو تم بھی آج اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تمہیں بھی اللہ کسی وقت پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر وہ ایسے تھے کہ نقبوا فی البلاد، انہوں نے کھودیڑا، چھان مارا تھا ملکوں کو، مراد یہ کہ اپنے خوب اثرات چھوڑے تھے، وہاں بلڈنگز بنائی تھیں، کھودا تھا زمین کو، اور بہت کچھ
چلے پھرے تھے، فتوحات ان کو ملے تھیں، ہیں؟ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اس لیے کی تاکہ ان کو کسی طرح کھانا پینا مل جائے، رزق مل جائے، تجارت ان کی بڑھے، کمائی کر سکیں۔ تم بھی مکی لوگوں اس طرح چلتے پھرتے ہو، آتے جاتے ہو، تو وہ بھی تم سب سے زیادہ چلنے پھرنے والے لوگ تھے، بہت کچھ جمع کرنے والے، بنانے والے لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ کا ناراضگی یا پھٹکار یا عذاب ان پر آیا تو حل من محیص، ان کو کوئی جگہ ایسی ملی جہاں ان کو پناہ مل سکتی؟ کیا ان کے علاقے ان کو بچا سکے؟ یا جو مال اور کمائیاں انہوں نے کی تھی وہ ان کو بچا سکیں؟ نہیں۔ موت آئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی اور بربادی یا ہلاکت کا فیصلہ کر رکھا تھا وہ اپنے وقت پہ آ کے رہا، اور اس فیصلے سے وہ بھاگ بھی نہ سکے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے۔ کیا بتایا اس صورت میں؟ جو حقائق ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ماضی کی خبریں دے رہے ہیں اور جن میں بڑی نصیحت ہے، وعد ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے۔ یہ دل کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ایک ایک بات کو یاد کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے۔ یا عقل ہے، دل کا مطلب یہاں قلب کا مطلب عقل بھی کیا گیا ہے، یعنی جس کی عقل سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، یار یہ کیوں مرے، اچھے بھلے تو تھے، کیا ان کا پیسہ، ان کی دولت، ان کی ریل پیل، ان کی تجارت، ان کے تعلقات، ان کا سرمایہ ان کو بچا سکا؟ کیوں؟ کیا ہوا، کیا تھا؟ تو غور کرتا ہے بندہ تو بات اینڈ پہ یہی ملتی ہے کہ رسول کی نافرمانی اللہ کے غضب کو اور عذاب کو لے آتی ہے۔ تو یہ ہے لمن کان لہ قلب وَأَلْقَى السَّمْعَ، اور وہ لگائے کان کو، وَهُوَ شہید، جبکہ وہ حاضر ہو۔ کان کو اس وقت انسان لگاتا ہے جب اس کا دل حاضر ہو، غور سے سننا چاہے نصیحت کو، غافل نہ ہو اس کا دل، اور نہ ہی اس کا دماغ کہیں اور گھوم پھر رہا ہو۔ عربی میں بھی یہی کہتے ہیں القا فلان سمعہ، کہ فلاں نے اپنے کان لگائے، یعنی جب وہ اپنے کانوں سے کسی شے کو غور سے سنے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی صحیح، اپنے آپ کو وہاں حاضر سمجھے، غائب نہ سمجھے۔ تو یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کا واقعی کوئی دل ہے، عقل ہے، جو ایسی باتوں کو یاد کر سکے، ان سے کوئی سبق حاصل کر سکے، یا اپنے کان کو غور سے سننے کے لیے لگا دے اور اس کا دل بھی وہاں حاضر ہو کہ واقعی جو کہا جا رہا ہے بالکل صحیح ہے، تب جا کے اس کو نصیحت کا فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ غافل دل اور سوئی ہوئی عقل، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، فی 6 ایام، ان 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا، اور نہیں چھوا ہمیں، من لغوب، کسی تھکاوٹ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے ایسی باتیں پھیلا رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا، پھر تھک گیا، پھر اس کے بعد 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، نہ اکتائے ہم۔ فاصبر، تو اللہ کے رسول صبر کیجئے، علی ما یقولون، اوپر ان باتوں کے جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے۔ تو اللہ کے رسول یہودی جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں یا آپ کے بارے میں کہتے ہیں ہم آپ رسول نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اللہ کے رسول ان کو برداشت کیجئے، بس اپنا پیغام پہنچاتے جائیے اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیجئے، بلکہ فاصبر جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، اپنے نظریے پر آپ جمے رہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور طلوع شمس سے پہلے مراد یہ کہ سورج صبح کے وقت، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور غروب سے پہلے مراد یہ کہ عصر کے وقت۔ تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، یہ ذکر کے وقت ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار، سمجھ رہے نا، صبح و شام کے اذکار، تو یہ وقت ہے سورج نکلنے سے پہلے
اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کون سے اذکار ہیں؟ شام کے. یہ نہیں کہ مغرب کے بعد ذکر کرنا، مغرب کی نماز سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. ٹھیک ہے. پھر ومن اللیل، اور رات میں سے بھی، فسبحوا، پس تسبیح کیجئے اس کی، وادبار السجود، اور بعد سجدوں کے. اور ہاں اللہ کے رسول یہ بھی اوقات ہیں ان میں بھی اللہ کی تسبیح کی جا سکتی ہے کہ رات کے وقت بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. تو من اللیل کا مطلب بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ ساری رات. ٹھیک ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، جو اذان کے بعد اور فجر کے فرضوں سے پہلے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی وقت ہے. یہ 2 رکعتیں بھی ان سے پہلے، یا 2 رکعتیں جو فجر کی ہیں وہ مراد ہیں اس سے. ٹھیک ہے. اور کچھ کہتے ہیں من اللیل کا مطلب رات کا، عشاء کی نماز کا وہ آخری وقت جو ہوتا ہے، تو اس رات تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جائیے. تو ہاں، ادبار السجود کا مطلب ہے سجدوں کے پیچھے، سجدوں کے بعد. سجدے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، نماز. پہلے نماز کے بعد، نماز کے بعد بھی آپ تسبیح کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں. غروب سورج جو ہی ہو اس کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں. یہ کون سی رکعتیں ہیں؟ یہ فرضوں سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی سختی نہیں کی. آپ نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں ہیں. پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں لمن شاء، جو چاہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو فرض نہیں بنایا. تو یہ بھی موقع ہوتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ سارے یہ کیا ہے؟ تسبیحات بھی ہیں، رب کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے. اور اسی طرح وہ حدیث بھی آپ جانتے ہوں گے جو غریبوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مار ڈال جو ہے نا وہ اجر لے گئے. تو آپ نے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کچھ بتائیے. تو آپ نے فرمایا یہ تسبیح پڑھو. تو یہ بھی بہرحال امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دی. تو یہ سب کے لیے حکم ہے. وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنیے، یوم ينادی المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا. کعب الاحبار، جنہوں نے تورات اور انجیل کا بھی بڑا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس کے پاس ایک چٹان ہے، اس چٹان پہ ایک فرشتہ کھڑے ہو کے پکارے گا. کیا؟ ایتها العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، والاوصال المقتطعہ، اور جوڑو جو ایک دوسرے سے کٹ گئے ہو. ان اللہ یأمرکن، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تجتمعنا، کہ سب جمع ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ. لفصل القضاء، تاکہ اللہ تعالیٰ آج فیصلہ کر دے. تو یہ اس کی منادی ہوگی. تو اس طرح سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور من مکان قریب، یعنی قریب کی جگہ سے. ہر ایک کو جو آواز آئے گی نا وہ یوں محسوس کرے گا یہ بالکل قریب ہی کھڑا مجھے کوئی کہہ رہا ہے. اٹھو، ہڈیاں آپس میں جڑ جاؤ، ذرے ذرے مل کے ہڈیاں بن جاؤ، اور جوڑ جانا وہ بھی آپس میں جڑ جائیں اور ایک انسان بن کے اٹھو اور میدان محشر میں چلو. ٹھیک ہے. تو مکان ان قریب سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہی بیت المقدس کے قریب کوئی چٹان ہے، اس پہ وہ فرشتہ کھڑا ہو کے یہ بات کرے گا.
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی جو آواز ہوگی، چیخ ہوگی، جس دن ہمارا آواز دینے والا بالکل قریب کی جگہ سے آواز دے گا. کیا مطلب؟ وہ جو پہلا سور وہ پھونکے گا، تو پہلا سور وہ فرشتہ جو پھونکے گا یہ مراد ہے. کچھ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں. مگر انہوں نے بہرحال اتنا ہے کہ کوئی جگہ کا تعین نہیں کیا کہ کوئی بیت المقدس کے میں ایک چٹان کی طرح ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک کو یوں محسوس ہوگا کہ بالکل قریب ہے. ہر بندے کے، ہر مخلوق کے قریب ہی وہ ہوگا یا آواز ہوگی. اور پھر یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ سنیں گے چنگھاڑ کو، بالحقی ساتھ حق کے، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا نکلنے کا. تو یہ وہ آواز ہوگی نفخہ کی جو سور میں پھونکا جائے گا، جو بالکل صحیح آواز آ رہی ہوگی ان کو. اور ان کے اکثر جو انسان ہوں گے اس وقت، جو دنیا میں شک کرتے تھے، اس وقت وہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ حق ہے، یہ صحیح آواز ہے. اور اس وقت کہا جائے گا ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے قبروں والوں کا اپنی قبروں سے نکلنے کا. نکل آؤ سارے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں. نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے. دنیا سن لے کہ ہمارے پاس اتنی پاور اور قدرت ہے کہ ہم زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں. اور پھر سب نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، کسی اور جگہ نہیں جانا. تو جب ہماری پاس اتنی قدرت ہے، ابتدا مخلوق کی تو ہم نہیں کی، اس کو لوٹا لے گئے تو ہم، اور اس کو دوبارہ زندہ کریں گے تو ہم، اور پھر ساری مخلوق کا ہمارے حضور ہی حاضر ہونا، یہ ساری ہماری قدرت کی دلیل ہے. تم اس کا انکار نہ کرو، مانو. یوم تشقق الارض، جس دن شق ہو جائے گی زمین، عنہم، ان سے، سراعا، تیز دوڑنے والے ہوں گے. یعنی زمین پھٹ جائے گی اور انسان اس سے باہر نکل آئیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے. کہاں دوڑ رہے ہوں گے؟ میدان محشر کی طرف. اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح سب کا اکٹھا کرنا ہم پر بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور زمین جب سب سے پہلے پھٹے گی، یا جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم. آپ فرماتے ہیں انا الاول من ينشق عنہ القبر، میں ہی پہلا انسان ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں باہر نکلوں گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں سب سے پہلا وہ خوش قسمت ہوں گا جس کی سفارش کسی کے حق میں قبول کی جائے گی. آپ یہ بھی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا بڑا ہوں. تو بہرحال یہ سب باتیں یہی ہیں. ذالک حشر علینا یسیر، یعنی اس طرح سب کو نکالنا اور ان کو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کرنا، یہ ہم پر بڑا آسان ہے، اس میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہونی. نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بما، اسے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بجبار. تو اللہ فرماتے ہیں لوگ، اللہ کے رسول آپ کو جو کچھ کہتے ہیں آپ تسلی رکھیے، آپ ان کی دھمکیوں سے مروب نہ ہوئیے، آپ ان کے جھٹلانوں سے مایوس نہ ہوئیے. یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، بعث بعد الموت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر خوب جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ ایمان لاؤ، بلکہ آپ کو صرف مبلغ بنا کے بھیجا ہے کہ آپ ہماری باتیں ان تک پہنچائیے. اس لیے فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، بالقرآنی، قرآن کے ذریعے.
آپ منذر بنیے، اپنے رب کی رسالت کو پہنچائیے، ان کو ڈرائیے اللہ کی وعید سے، اور یہ بتائیے کہ جو متکبر اور سرکش ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرائیے، یہی قرآن ہی ان کو فائدہ دے گا بس۔ تو قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کیجئے، اسے جو ڈرتا ہو میری وعید سے وہی اثر لے گا، وہی اس نصیحت کو قبول کرے گا۔ جو قرآن مجید کے اندر میری وعید آئی ہے اس سے ڈر جائے، وہ اس کو قبول کرے گا اور بندہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔